وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، اور جو پہلا ٹکڑا ہے لا الہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیسے تفاصیل اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مدعی الوہیت کا ذکر کر کے بھی بیان فرمایا۔ تو جن لوگوں کی الوہیت کا، جن قوموں کی الوہیت کا اور جن قوموں کے شرکوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں رد فرمایا ہے، اس میں سے ایک قوم فرعون بھی ہے، اور فرعون کو وہ معبود سمجھتی تھی، فرعون کو وہ معبود سمجھتی تھی، اور فرعون بھی مدعی الوہیت تھا، الوہیت کا بڑا دعوے دار تھا۔ یہ جہنمیوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی 27 سورتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ کتنی سورتوں میں؟ 27 سورتوں میں 74 مرتبہ، 74 مرتبہ اللہ نے فرعون کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، اس کی الوہیت کے ہر زاویے کے رد کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی انسان کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی آدمی کس بھی درجے کو کیوں نہ پالے، وہ الہ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں فرعون جو تھا، اس کی ابتدائی زندگی سے لے کر کے وہ بلخ سے لے کر کے مصر کو ہجرت کر کے آیا، اور فرعون کا کلمہ ہی دلالت کرتا ہے کہ وہ مہاجر آدمی تھا، ہجرت کرنے والا تھا، اس کے پاس گھر بار کچھ نہیں تھا، تو اس کا یہ بے سر و ساما ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر سے بلخ سے باہر نکلا، اور ہجرت کر کے جب وہ مصر آیا تو مصر میں اس کی روزی روٹی کمانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلا اس کا جو ساتھی بنا اس کا نام حامان تھا، اور اس حامان کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں 8 مرتبہ کیا ہے۔ حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے برا ساتھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد شرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برا ساتھی عطا فرماتا ہے، اس کو برا وزیر عطا فرماتا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی شر کا ارادہ تھا، لہذا اس کو ابتدائی زندگی سے اللہ نے ایک برا ساتھی عطا فرما دیا، حامان۔ اب دونوں نے اپنی زندگی کا جب آغاز کیا تو مصر کے بازاروں میں نکلے کہ کسی طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ سب سے پہلے ایک کسان نے انہیں اپنے بطیخ، اپنے جو تربوز تھے وہ دیے کہ جاؤ اس کو مصر کے بازار میں بیچ کے آؤ، اور جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ دونوں جب بازار میں پہنچے تو فرعون نے ایک بات نوٹ کی کہ جتنے کاروباری تھے وہ ان کو بیچنے اور تقسیم کرنے نہیں دے رہے تھے، وہاں پہ خرید و فروخت کرنے سے روک رہے۔ ہر بندے کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہاں پہ کاروبار کرنا ہے تو کچھ رشوت دینی پڑے گی۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا، فرعون اپنے تربوز بیچ نہیں سکا، جتنی جگہ جاتا سارے کے سارے لوگ کہتے کہ کچھ رشوت دو۔ یہ سلسلہ اس کو بڑا پریشان کرتا، یہاں تک کہ اس نے ہر طرح کے کام کاروبار میں کوشش کی، ساری جگہوں سے اس کو نکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا، سب جگہوں سے اسے رشوت مانگی گئی۔ اس نے دیکھا کہ پورے مصر میں کالا بازاری ہے، چنانچہ اس نے بھی کالا بازاری کا طے کیا کہ ہاں ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہم بھی معاشرے کے بدترین لوگ بن جائیں، تاکہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے۔ اس نے مصر کا جو قبرستان تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد میں اس قبرستان میں جو بھی بندہ اپنا جنازہ لے کر کے آتا اس سے لازمی طور پہ وہ قیمت وصول کرتا، جس پہنچ کا آدمی رہتا اس سے اتنی زیادہ قیمت لیتا، یہاں تک کہ شہر کے وزیر کی بیٹی کا جب انتقال ہوا وہ اپنی بیٹی کا جنازہ لے کر کے آیا
تو اس نے کہا کہ جتنے مملکہ کے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ سونے کے دینار دیں گے تب جا کر کے تمہارا جنازہ یہاں پہ دفن ہو۔ اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے سونا جمع کرتا گیا، اور جب اس کے پاس میں بہت زیادہ مال ہو گیا تو اس نے اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو لوگوں میں خیرات کرو، لوگوں کو اپنا اسیر بناؤ۔ جب یہ بہت مالدار ہو گیا تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگا، لوگوں میں مال تقسیم کرنے لگا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جاگزی ہونے لگی، اور ہوتے ہوتے اس کا ذکر جو فرعون مصر تھا وہاں تک پہنچا۔ فرعون نے اس کو اپنا قریبی بنایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ دھیرے دھیرے سلطنت کے اوپر قبضہ جمانے لگا، اور ایک وقت میں اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو جب بادشاہ بنا تو پھر اس نے حامان سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلا یہ فیصلہ کر دو کہ 3 سال تک تمام رعایا کو مفت راشن دیا جائے، مفت کھانا پینا دیا جائے گا، ہر گھر کے اندر غلہ جات پہنچائے جائیں گے۔ اب لوگ اور اس کے اسیر ہو گئے۔ پھر اس نے جو پرانے بادشاہوں کی باج گزاریاں تھیں سب کو ختم کر دیا، سب پہ قدغن لگا دیا کہ پرانے بادشاہان جو تم سے باج گزار لیا کرتے تھے، جو ٹیکس وغیرہ لیا کرتے تھے، سب معاف۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا، اور بناتے بناتے اس نے اپنے ساتھی سے ایک دن تنہائی میں یہ بات کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ان کا کیا ہوں، مالک ہوں، اب میں ہی ان کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں۔ تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا، اور ظاہر ہے جس کے دل میں کبر ہو وہ اس درجے تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی حامان سے کہا کہ میرے دل میں ایسا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب حامان بھی اسی فطرت کا آدمی تھا، وہ بھی مشرک آدمی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ابھی حامان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حامان کتنا شدید آدمی تھا۔ اس کا تو یہ عالم تھا کہ جس زمانے میں وہ 300 درہم پر مزدوری کیا کرتا تھا، اس وقت بھی وہ اپنے بدن پر گائے کی صورت بنا کے چلتا تھا تاکہ لوگ اس کو پوچھ کر کے عبادت کیا کریں۔ یہ عالم تھا، اس کے دل میں بھی یہ پہلے سے تھا کہ میں بھی جو ہے نا اسی درجے کو جانا چاہتا ہوں، میں بھی الہ بننا چاہتا ہوں۔ تو دونوں کا سیم فکرہ تھا، ایک جیسی فطرت کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب بادشاہ نے بھی اعلان کر دیا اور کہا کہ جو بھی اب ہماری الوہیت کو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دیا جائے۔ نتیجتاً بہت سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور ان میں سب سے پہلے حامان تھا، اور اس کا ذکر تفصیل سے امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ الرسل والامم والملوک کے اندر کیا ہے۔ تو یہ آدمی الوہیت کا دعوے دار تھا، یہاں تک کہ اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ فرعون نے کیا کیا تھا، یہ جیسے نمرود کے بارے میں آیا کہ اس نے بھی کیا کیا ہے، اس نے بھی بڑا مینار بنا کے کہا کہ آسمان والوں پہ حملہ کرتا ہوں۔ بخت نصر نے ایسے ہی کیا، ایسے ہی جتنے جو دجال ہے وہ بھی یہی کرے گا، اور دجال کے علاوہ جو یاجوج ماجوج آئیں گے وہ بھی یہی کریں گے۔ ایسے تقریباً 4 سے 5 لوگوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ ایسے ایک اور بندہ جس کا نام امین تھا، حضرت سام ابن نوح کے زمانے کا، اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اس نے بھی آسمان میں تیر چلایا تھا۔ ایسے 5 سے 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہی حرکت کی ہے، اور سب کے ساتھ اللہ نے ایک ہی سلوک کیا کہ ان کے تیروں کو خون میں ڈبا کر واپس بھیجا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو ہم نے آسمان والوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ فرعون نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے بھی آسمان میں تیر چلایا، اور اس کے بعد میں جب آسمان سے تیر خون میں بجھا ہوا واپس آیا تو اس نے کہا کہ اب تو آسمان والے بھی ہمارے ہو گئے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہاں، وہ سورج کو مخاطب کر کے کہتا تھا جا کہاں ڈوب رہا ہے ڈوب، وہاں سے باج گزاری میرے پاس میں آئے گی۔ یہ عالم تھا اس کی کبر کا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی ادعائے نبوت کو، جو اس نے ادعائے الوہیت کا اس نے جو دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کی زندگی کے اندر اس کا رد رکھ دیا ہے۔ کیسے دیکھو، وہ فقیری کے عالم میں پلا بڑھا، پھر اس کے بعد میں اس نے کیسے شر اور مکر کے ساتھ میں حکومت حاصل کی،
اور پھر جب مدعی نبوت بنا تو اس کے عابدوں میں سے ایک عابد بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عبادت کر رہا تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں فمر علیہ موسیٰ علیہ السلام وکانا یعبد فرعون، ایک آدمی کے پاس سے حضرت موسیٰ گزرے جبکہ وہ فرعون کی عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم فرعون کی کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ کہا اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ شاید اس کے خزانوں میں سے کچھ خزانہ مجھ کو بھی مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ کی جانب سے یہ جانکاری حاصل کی کہ یہ جو بندہ ہے جو فرعون کی عبادت کر رہا ہے اس کے گھر میں خزانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو فرعون کی عبادت کر رہا ہے خزانے کے لیے، اور جو میرا رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے خبر دی ہے کہ خزانہ تیرے گھر میں ہے، تو جا کے اپنے گھر کی کھدائی کر۔ وہ گیا اور گھر کی کھدائی کی تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کے نیچے بہت سارا سونا دفن ہے۔ اب یہ خبر تمام بنو اسرائیل میں پھیل گئی کہ ایک آدمی فرعون کی عبادت کر رہا تھا خزانے کے لیے، اس کو خزانہ نہیں ملا، اللہ کی عبادت کی خزانہ مل گیا۔ بہت سارے قریب تھا کہ مرتد ہو جاتے، فرعون نے سب کو جمع کہا اس بندے کو پکڑ کے لایا۔ سارے لوگوں کے سامنے اس کو لایا گیا، اور فرعون عام طور پہ ایک سزا اپنے الوہیت کا انکار کرنے والوں کو دیا کرتا تھا، اور وہی سزا اس نے دی۔ ایک نحاس کی کاپر کی جو گائے تھی اس کو لا کر کے اس نے اس کے نیچے آگ جلائی۔ بہت قدیم سزا یہ فرائنہ دیا کرتے تھے، یہی سزا اس نے کیا کی اس آدمی کو بھی دی، اور گائے کے اندر اس کو ڈال دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا، اس گائے کے اندر سے اس آدمی کو باہر نکال کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب لوگ یہ منظر دیکھ کے حیران پریشان ہو گئے، ایک نہیں 3 مرتبہ اس نے کہا پھر پکڑو اس کو پھر ڈالو۔ جب وہ ڈالتا 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے باہر نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مخاطب ہو کر کے کہا ہے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس رب کے لیے میں قربان ہو جاؤں، کہ اللہ کی توحید کے لیے سزا آ رہی میں برداشت کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آنے دو سزا۔ اب 4تھی مرتبہ جب ڈالا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو بچانے نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اپنے لیے شہادت قبول کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے بہت سارے فرعون کی الوہیت کے انکاری ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی امام طبری ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ الہ نہیں تھا، اور اللہ نے یہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ ایسے ہی وہ الہ نہیں تھا یہ بتانے کے لیے اس کی پوری زندگی میں بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی تو تھی، اس کو ایک بیٹی تھی، وہ بھی بیمار تھی، اس کو بھی ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تمام اطباء روئے زمین کے تمام اطباء حیران پریشان تھے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اور جب علماء کو، اطباء کو، کاہنین کو اس نے بلایا کہ میری بیٹی کا علاج تلاش کرو، تو تورات کے ایک عالم نے کہا کہ ہم نے اپنی تورات میں ایک بات پائی ہے کہ تمہاری بیٹی کا علاج سمندر سے ملنے والا ایک بچہ ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب ہے، یہ تمہاری بیٹی کا علاج اس کے اندر ہی ہے۔ چنانچہ فرعون اپنی بیٹی کو لے کر، اپنی جواریوں کو لے کر کے، حشم اور خدم کو لے کر کے کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ دریائے نیل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی وہ جو بچہ بہتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت میں آئے اور اس نے نکالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لعاب بہ رہا تھا، ویسے انبیاء کی ایک سنت ہے ہمیشہ یاد رکھو، تمام نبیوں کے بارے میں امام طبری نے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی پیدائش کے بعد میں ایک طویل عرصہ تک اللہ کے حکم سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، 3 دن تک ہر نبی کے اوپر اللہ نے یہ طے فرمایا تھا کہ یہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں۔ محمد کریم کی بھی یہ صفت تورات کے اندر موجود تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 3 دن تک آپ روتے رہے، آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تقریباً 11 عورتوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ ان 11 عورتوں کی ابتدائی کوشش کے باوجود اللہ کے نبی نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، 3 دن
تک جناب رسول اللہ روتے رہے، 3 دن تک آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ یہی چیز حضرت موسیٰ کے ساتھ میں بھی تھی، جب آپ رو رہے تھے تو آپ کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، اس راہب کے کہنے کے مطابق، اس عالم کے کہنے کے مطابق فرعون نے اپنی بچی کے بدن پہ یہ لعاب لگایا اور بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ یہ واقعہ بھی نقل کر کے امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی الوہیت کے رد کے لیے اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ اگر وہ سچا الہ ہوتا تو بیٹا پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ سچا الہ ہوتا تو اپنی بیٹی سے بیماری کو دور کر سکتا تھا، لیکن اس کی یہ طاقت نہیں تھی۔ ایسے ہی فرعون کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی آیا اس کی الوہیت کی رد کے لیے۔ ماشطہ آپ کو معلوم ہے، ماشطہ کو ماشطہ اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَمْتَشِطُ شَعْرَ بَنَاتِ فرعون کی بیٹیوں کو، اس کی ازواج کو وہ کنگھی کیا کرتی تھی، لونڈی تھی، تو اس کے ہاتھ سے جو کنگا گرا تو اس نے بسم الہ موسیٰ کہا، ہے کہ نہیں؟ تو فرعون حیران و پریشان کہ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے۔ آپ کو وہ واقعہ تو معلوم ہوگا معاشطہ کا، لیکن معاشطہ کا شوہر جو حضرت خضر پہ ایمان لے کے آیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام پہ ایک نوجوان ایمان لے کے آیا تھا، اور اس نوجوان کو حضرت خضر نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ رب العالمین آزمائے گا فرعون کے ساتھ میں، فرعون کی الوہیت کے رد کے لیے اللہ تم کو بھیجے گا۔ وہ بات اس کی دل کو لگی، وہ سیدھے فرعون کے دربار میں آیا، اور اس کے بعد میں فرعون کے دربار میں آنے سے پہلے اس نے شادی کی تھی ماشطہ سے۔ فرعون کے دربار میں داخلہ اتنا آسان نہیں تھا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو فرعون کے دربار میں داخلے کے لیے اس نے ماشطہ سے شادی کی، فرعون کی ایک ادنا لونڈی سے شادی کی، اور لونڈی بھی مسلمان اور اس کا شوہر بھی مسلمان، دونوں کو اللہ نے اس کی ادعائے الوہیت کے رد میں چن لیا۔ چنانچہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ میں دربار میں داخل ہوا، اور فرعون کو اس نے چیلنج کر دیا کہ اگر تو سچا رب ہے تو مجھ سے مقابلے میں جیت کر کے بتا دے۔ اب ماشطہ کے شوہر میں اور فرعون میں جو مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں 3 مرتبہ اس آدمی نے فرعون کو زمین پہ پٹک دیا، پچھاڑ، اور بار بار اٹھ کے کہتا تھا لو کان الہا لما تغلبت علیہ، اگر الہ ہوتا تو میں اس پہ غلبہ نہ پا سکتا۔ یہ الہ ہے؟ یہ الہ نہیں۔ سبحان اللہ العظیم، 3 مرتبہ، اور 4تھی مرتبہ جب پچھاڑا تو اس نے کہا کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پورے بدن کے ٹکڑے کیے گئے۔ پھر اس کی جو بیوی تھی اس کے بچوں کے ساتھ میں ماشطہ کو آگ میں جلایا گیا، اور سب کی اس کی راکھ کو، اس کے بدن کے حصوں کو ایک قبر میں ڈال دیا گیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہاں سے گزرے تھے، جب اسرا کیے تھے آپ، جب زمین کی سیر اللہ نے آپ کو کرائی تھی معراج کی رات میں، تو اس رات حضرت جبریل علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو آپ کو اسی قبر سے آتی ہوئی خوشبو سنائی اللہ نے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ماشطہ اور اس کے شوہر کی قبر ہے، اس کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی۔ کیوں؟ توحید کا اثر دیکھو بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد میں بھی اس کا اثر آپ کی زندگی پہ رہے گا، اور اس کا اثر اللہ دنیا میں لوگوں کو بھی دکھائے گا۔ بیوی کو بھی، ماشطہ کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کی توحید کی الوہیت کے لیے انکاری بنا دیا۔ اور کیسے؟ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ ماشطہ کو اس نے جو آگ میں ڈالا، جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا، چھوٹے سے بچے نے کلام کیا، کہا کہ تو جس رب پہ ایمان رکھتی ہے اس کا خوف کر اور کود جا۔ چھوٹے بچے کا کلام، آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کم سے کم 16 بچوں نے کلام کیا ہے، اس میں سے ایک بچہ ماشطہ کا بھی تھا، اور یہ فرعون کی الوہیت کے رد کے لیے تھا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ فرعون اصل الہ نہیں ہے، وہ الہ جو چھوٹے سے بچے کو دودھ پیتی عمر میں بلوا دے، اس سے گفتگو کروا دے، وہی اصل الہ ہے۔ یہ فرعون کی ادعائے الوہیت کے رد میں یہ واقعہ بھی ائمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے فرعون کی الوہیت کے رد کے لیے ایک عجیب واقعہ امام طبری ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ الوہیت کا بڑا دعویدار تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب دریائے نیل پر خشک سالی نازل فرمائی، 7 سال تک پانی نہیں دریائے نیل، لوگ مصر چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ لوگ فرعون کے پاس میں آتے تھے، کہتے تھے لو
لو کنت الہن، اگر تو سچا الہ ہے، فأتنا بالنیل ماء، تو نیل کے اندر پانی لے کے آؤ۔ اب یہ آدمی رات کے وقت میں، فرعون ہے دیکھو، الوہیت کا دعوے دار ہے، پریشان آدمی، تو اب یہ اپنی الوہیت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا، رات کے وقت میں ٹاٹ کا لباس پہنتا، وہ جس کے اندر وہ بوریاں جو موٹا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا پہن کے رات کے وقت دریائے نیل میں جا کے لیٹ جاتا اور کہتا ہے دریائے نیل کے رب، ہاں تو اصل رب ہے، تیری الوہیت اصل الوہیت ہے، تیری بادشاہت اصل بادشاہت ہے، تو اس میں پانی بہا دے ورنہ میری بادشاہت خطرے میں آ جائے گی۔ کئی دن تک اس نے یہی صورتحال کی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے دریائے نیل میں پانی بہایا اور لوگ مصر چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو فرعون کی الوہیت کے رد میں اللہ نے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہے۔ اور ایک اور واقعہ جو ہے ائمہ نے ذکر فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ یہ الہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا، الہ نہیں تھا۔ جیسے ابلیس جو ہے فرعون کے پاس میں 2 مرتبہ آیا اور بڑی شدت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے فرعون کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ اس وقت جبکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ اس دعوے کو سننے کے بعد میں تزلزلت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور ابلیس اور شیاطین کو اتنا ڈر ہوا، بعض روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فخرج ابلیس الی طرف الارض، زمین کے کنارے پر بھاگ گیا ابلیس، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ زمین کو نہ تباہ کر دے، کہیں زمین کو تباہ نہ کر دیا جائے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی۔ اور اس دعوے کے بعد میں ابلیس نے جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہوا تو اس کے پاس میں آیا، اس وقت فرعون جو ہے غسل کر رہا تھا حمام، 40 کوڑے اس کی پیٹھ پہ مارے، کہا اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا، تیرے اس دعوے کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں میں نہ ہلاک کر دیا جاؤں، اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا، 40 کوڑے مارے۔ اور اس کے بعد میں جب باہر نکلا، لوگوں نے، اس کی بیوی نے، اس کے لوگوں نے اس کی پیٹھ لہو لہان دیکھی، پھر ابلیس نے کہا چل ٹھیک ہے، کس بات کی وجہ سے تو انا ربکم الاعلی کہتا ہے؟ کہا میرے پاس اتنے سب کچھ ہیں، اتنے بڑے بڑے جادوگر۔ کہا ٹھیک ہے، تمام جادوگر کو تو جمع کر۔ جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں کو جمع کرنے کے بعد میں ابلیس نے کہا تو اپنے جادو کر، میں اپنا جادو کرتا ہوں۔ تو اس نے جو جادو سے کیا کیا، تمام جادوگروں کو حکم دیا کہ ایسا جادو کرو کہ ابلیس پہ غالب آ جاؤ۔ انہوں نے جو جادو کیا، ایسی آگے جلا دی کہ جس کو بجھانا مشکل ہے۔ ابلیس نے ایک پھونک ماری، ساری آگ بجھ گئی۔ تو ابلیس نے فرعون سے کہا یہ تیری الوہیت کا دعویٰ ہے جس سے تو میرے اوپر غالب نہیں آ سکا، تو سچے رب کے اوپر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ میں الوہیت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، غیر اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، تو میرے اوپر غالب نہیں آ سکا تو سچے رب پہ کیسے غالب آئے؟ اب فرعون کی سرکشی، اللہ نے اس کے کبر اور اناد کو ایسے ذکر فرمایا کہ اس نے ابلیس کی بات بھی نہیں مانی، کہا نہیں میں تو موسیٰ پہ غالب ہوں۔ لیکن جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ اصل رب کا نبی ہے، اس لیے ان میں سے جس وقت سارے جادوگر جمع تھے، ایک اندھا جادوگر بھی تھا۔ دیکھو علم اور غیر علم کے فرق کے بعد میں بھی امام طبری نے واقعہ نقل کیا کہ کیسے علم انسان کو نجات دلاتا ہے۔ ان جادوگروں میں سے جو اندھا جادوگر تھا، اس نے جب لکڑی ڈالی جا رہی تھی، عصا ڈالے جا رہے تھے، اس وقت اس نے اپنے جادوگر ساتھیوں سے کہا کہ اے جادوگرو تم ادب کرو، تم کیا کرو، ادب سے کام لو۔ اگر یہ سچے معبود کا نبی ہے تو تمہیں اس کا ادب کرنا چاہیے اور اس سے اجازت لے لینا چاہیے کہ کیا ہم پہلے ڈالیں یا تو پہلے ڈالیں۔ یہ ادب تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی ادب تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پورے صحرا کو ہدایت عطا فرما دی کہ یہ نبی کا ادب کر رہے ہیں، ان کو ہدایت دے دو۔ نبی کے ادب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے ڈالیں کہ آپ پہلے ڈالیں۔ اس ایک بوڑھے آدمی اور بوڑھے جادوگر کے اس جملے نے تمام لوگوں کو نبی بنا دیا، اور وہ ایک سجدہ جس سے ان کو اللہ نے جنت کی چیزیں دکھا دی، ایک سجدہ بزرگوں اور دوستوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ ہی تو تھا جس کا ابلیس نے انکار کیا تھا۔
اور یہ ایک ہی سجدہ تھا جس نے ان سب کو جنتی بنا دیا. وہ ایک سجدہ جس نے انکار کیا ان کو جہنمی بنا دیا گیا, اس کو جہنمی بنا دیا گیا. یہ ایک سجدہ جس نے کیا اس کو جنتی بنا دیا گیا. اسی لیے ایک سجدے کی بھی آپ کو ناقدری نہیں کرنا چاہیے, ایک سجدے کی بھی ناقدری نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جتنے سجدوں کے انکاری ہے وہ تمام کے تمام ابلیسوں کے ساتھ میں رہیں گے برزخی زندگی کے اندر. اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بے نمازی ہیں اگر وہ دنیا سے جائیں تو برزخی زندگی کے الگ الگ درجات ہیں. جیسے آخرت کے اندر الگ الگ درجات اور مراتب ہے, برزخی زندگی کے الگ الگ درجات اور مراتب ہے. سب سے نچلا درجہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ بے نمازیوں کے لیے, سجدوں کے انکاریوں کے لیے ہے. جو مقام ابلیس کا ہے اللہ اس مقام پہ وہاں پہ رکھ دیتا ہے. کچھ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, جیسے لوتیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, جیسے متکبرین کو اٹھا لیا جاتا ہے, جیسے سجدوں کے انکاریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک لوتی کا انتقال ہوا, اس کو دفنایا گیا, اس کے انتقال کے دوسرے دن آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا آؤ اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھتے ہیں, اس کی لاش وہاں پہ نہیں ملے گی. لوگ گئے, قبر کھودی, وہاں پہ لاش نہیں تھی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے 3 لوگ ایسے ہیں, متکبرین اور لوتی آدمی اور وہ آدمی جو اللہ کے سجدے کا انکاری ہے, اس کو اس کی قبر سے ہٹا کر الگ الگ جگہوں پہ پہنچا دیا جاتا ہے. لوتی آدمی کو قوم لوط کے پاس میں پہنچا دیا جاتا ہے, متکبرین کو متکبرین کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور جو سجدے کا انکاری ہے اس کو ابلیس کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے. اور برزخی زندگی کا سب سے انتن مقام, سب سے بدبودار مقام اگر کوئی ہے تو وہ یہی مقام ہے جس پہ اللہ سجدوں کے انکاریوں کو رکھتا ہے. تو آپ خود اپنے آپ کے لیے اندازہ لگا لیں کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں. سجدوں کا انکار مت کرو بزرگ اور دوست, ہاں سجدوں کا انکار مت کرو, نمازیں مت چھوڑو, کہیں پر بھی رہو نمازیں مت چھوڑو. اسی طرح ایک اور مرتبہ اس کی الوہیت کے دعوے کا رد ہو. آسیہ جو کہ اللہ پر ایمان لانے والی تھی, اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا قبل اس کے کہ اس کا ایمان ظاہر ہو. اس نے اپنے ایمان کے ظہور سے پہلے, آسیہ کو سزا کیوں دی گئی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آسیہ کو سزا دی گئی معلوم ہے نا آپ کو کہ اس کو کیسے سزا دی گئی. اس کو پتھروں میں چنوا دیا گیا, اس کو دیواروں میں چنوا دیا گیا, اس کو گھوڑوں سے گھسیٹا گیا, اس کے اوپر پتھر ڈالے گئے, پتھروں سے مارا گیا, اس کے جسد کے الگ الگ حصوں کو کاٹا گیا. یہ سب ہوا, لیکن یہ کیوں ہوا, کیسے اس پر یہ سزاؤں کا آغاز ہوا, اس کا واقعہ امام طبری ذکر کرتے ہیں کہ ایسے آغاز ہوا. فرعون کو ایسے پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکی ہے. ایسے ہوا کہ آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تو سچا معبود ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر, اور اگر مقابلے میں جیت گئی تو تجھے برہنہ ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ برہنہ ہونا پڑے گا. اب جو مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں آسیہ جیت گئی, اور نتیجے میں فرعون کو تمام سلطنت کے سامنے برہنہ ہو کر کے نکلنا پڑا. اور اس کے اندر کے بدن کی قباحت کو دیکھ کر کے اس کی بہت ساری خادماؤں نے انکار کر دیا اس کی الوہیت کا. اس کو دیکھ کر فرعون کو غضب آیا اور پھر اس نے یہ سزاؤں کا آغاز کیا. تو بزرگ اور دوستو, فرعون کی الوہیت کے رد کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور اس کے رسول کی سنتوں میں اور تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی, اور 74 آیات کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ الہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ الہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو دکھایا گیا کہ برزخی زندگی کے اندر آپ کو یہ بات دکھائی گئی کہ جیسے جنتیوں کو ہر دن صبح کے وقت میں, شام کے وقت میں جنت پر پیش کیا جاتا ہے. جو جنتی ہیں ان کا, جو عام جنتی ہیں ان کی روحیں سبز سفید پرندے کے قالب میں ڈالی جاتی ہے, اور وہ جنت کے دروازے تک جا کر کے, وہاں جنت کا ایک درخت ہے وہاں پہ جا کر کے چر کے آتی ہے, وہاں رزق حاصل کر کے آتی ہے. اور جو شہداء ہیں ان کی روحیں سبز پرندے کے قالب میں ڈالی جاتی ہے, وہ جنت کے اندر جا کے غذا حاصل کر کے آتی ہے. لیکن جو کفار اور مشرکین متکبرین ہیں ان کی روحوں کو سیاہ پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ان کو ہر دن جہنم کے اوپر وارد کیا جاتا ہے, اور صبح کے وقت میں ان کو جہنم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے, اور طبق بند کر دیے جاتے ہیں, اور پھر نکال دیا جاتا ہے. ایسی رات کے وقت میں بھی ہوتا ہے, سیاہ پرندوں کے قالب میں ڈال کر کے جہنم کا طبق بند کر دیا جاتا ہے, پھر باہر نکالا جاتا ہے. تو بزرگ اور دوستو, فرعون کو بھی اور اس کے اہل خانہ کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی زندگی میں دکھایا گیا کہ فرعون اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ میں, تمام متکبرین ساتھیوں کے ساتھ میں سیاہ پرندوں کی شکل میں جہنم کی آگ پر پیش کیا جا رہا ہے,
اور وہ سزائیں جھیل رہا ہے، یہ سارا منظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو بزرگ اور دوستو، بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جتنے ایسے افراد تھے جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا، جن کے دماغوں میں خناس بھر گیا تھا الوہیت کا، اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو حامان کے بارے میں، قارون کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ان لوگوں نے بھی الوہیت کے دعوے کیے اور کیسے ان لوگوں کا شرک تھا، کیسے انہوں نے امت کو جو ہے شرک میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر زندگی اور موت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرکوں سے بچا کر کے رکھے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ